ہمارے چینل غفران خان 8176 کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ آیت مبارکہ کے ایک حصے سے امام احمد رضا نے اپنی ولادت کی تاریخ کا جو ہے وہ سن بیان فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت ہے بفی قلوبہم الایمان۔ یہ آیہ مبارکہ کے اس حصے کے اعداد بھی ہوتے ہیں 1272، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی تاریخ میں ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ پیدا ہونے والوں کے لیے بھی تاریخ منتخب کی جاتی ہے، اور منتخب لوگوں کے لیے تاریخ منتخب کی جاتی ہے۔ منتخب لوگوں کے لیے تاریخوں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ عرس اعلیٰ حضرت ہے اور عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ پوری دنیا میں جن حالات سے دوچار ہیں، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے انقلاب کی طرف جا رہی ہے۔ ویسے بھی یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر 100 سال کے بعد دنیا میں ایک بڑا انقلاب آتا ہے، عالمی انقلاب۔ صدی پوری ہوتے ہوتے دنیا اتنی گرد آلود ہو جاتی ہے کہ اس میں لوگ اچھی یا بری تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انقلاب یعنی تبدیلی کبھی اچھی بھی ہوتی ہے اور کبھی بری بھی ہوتی ہے۔ جو آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ تبدیلی اچھی آئے گی یا بری آئے گی۔ البتہ تبدیلی لانے والوں کی نیت کچھ اچھی نہیں لگتی۔ آثار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کی ایک کڑی کووڈ بھی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں جو کووڈ کی وبا اور معاملات آئے، اس میں بہت سی چیزیں بدلی اور اب مسلسل بدلتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں پکچر بالکل کلیئر نہیں ہے، گرد و غبار والے حالات ہیں، تو ہم کریں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری کاوشیں کیا ہے۔ ایک ہی مائک ہوتا تو اچھا ہوتا، ایک ہو لیکن اچھے سے ہو۔ یہ جہاں دو ہوتے ہیں وہیں گڑبڑ ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی بھی چیز دو اچھی نہیں ہوتی۔ تو جب تک ایک ہی رہتا تھا تو بہت اچھا مائک چلتا تھا۔ ابھی میں بھی ایک ہی کو پسند کرتا ہوں کہ ایک ہی رہے لیکن اچھا رہے۔ ایک بات درود شریف پڑھیں آپ۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والی و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو حالات بڑے گرد و غبار آلود ہیں۔ ایسے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور تیسری عالمی جنگ کی طرف جا ہی نہیں رہی ہے بلکہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں آپ فلسطین کی جنگ کو دیکھ لیں، فلسطین کے حالات کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد دنیا کے اور بھی ملکوں کے حالات کو دیکھیں۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال حالات سب طرف تیزی کے ساتھ بدلی ہو رہے ہیں۔ ایسے میں مسلم امہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو صدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی صدی تھی، یعنی 14ویں صدی،
اس میں بھی 2 جنگیں کرانی تھی دنیا کو، 2 عالمی جنگیں، اور 2 عالمی جنگیں 14ویں صدی کے اندر ہوئی، لیکن اس صدی میں جس میں جنگیں کرا کر خون بہانا تھا لوگوں کا، تو اس میں بھی لوگوں نے پہلے تبدیلی لانے کی کوشش کی، اور جب لوگوں کو بدلنا چاہا اور لوگ بدلے، پھر وہ جنگ ہوئی، اور اس کا کتنا نقصان ہوا یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ 2 جنگ تھی اس صدی کی، اور یہ تیسری عالمی جنگ ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ کہنے والے کہتے ہیں ایسی ہوگی کہ یہ گویا کہ آخری جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں لوگوں کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے، بلکہ ہر جنگ میں، وہ کلمہ پڑھنے والوں سے ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جنگ فرزانوں سے جیتی جا سکتی ہے، دیوانوں سے نہیں جیتی جا سکتی۔ میدان میں جب بھی دیوانے آتے ہیں کوئی نہیں جیت پایا۔ 22,000 کا لشکر 72 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا، 1,000 کا لشکر 313 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا، 3,000 کا لشکر 1,000 پر غالب نہیں آ سکا، 60,000 کا لشکر 60 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ جنگ قادسیہ کے اندر دیوانوں نے اونٹوں کی سونڈیں کاٹی ہے اور اس لشکر کو دھول چٹایا ہے، یہ تاریخ ہے۔ دیوانوں نے ساحل کے کنارے پہ کشتیاں جلائی ہے، دیوانوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، دیوانوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذان دی ہے، دیوانوں نے دریاؤں کے اندر گھوڑے دوڑائے ہیں، دیوانوں نے پہاڑوں کو چیر کر اس میں رستے بنائے ہیں۔ صرف نرے عقل والے ہیں، نرے عقل والے، صرف نرے عقل والے ہیں، نرے عقل والے۔ عقل اور عشق اگر مجتمع ہو جائے تو فائدے کی چیز ہے، لیکن عشق کی قوت کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ عشق وہ قوت ہے جس سے پست بالا ہو جاتے ہیں۔ ارے پست کتنا بالا ہوتے ہیں، اب تم کتنا بالا ہو سکتے ہو؟ اللہ اکبر، ڈگریاں لینے والوں تم کتنا بالا ہو سکتے ہو، مگر عشق وہ ہے جو بلال جیسے پست کو نصیب ہوتا ہے تو بلال اتنے بالا ہو جاتا۔ صرف ایک ہی طرف توجہ کی کہ میں نے لوگوں کے دل و شہی تھی کہ دنیا عشق کے رنگ میں رنگ جائے، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ امام اہل سنت کا اصل پیغام یہی ہے کہ نئی نسل کے دل و دماغ میں عشق کی روح پھونک دی جائے، اس لیے کہ جہاں پر عشق ہوگا وہاں بے نمازی پن نہیں ہو سکتا۔